السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات اخلاص و محبت بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں تاکہ یہ نورانی محفل اور زیادہ نورانی اور وجدانی ہو جائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، حفاظ اعظام، اساتذہ، مدرسین، طلباء اور بالخصوص بزم حسان خیرپور تامے والی کے تمام اراکین اور مہمانان گرامی، ہم سب ہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت سٹیج پر ہیں یا نیچے اس پنڈال کے اندر ہیں یا اس سے باہر انتظامات میں موجود ہیں. سب کو مبارک ہو کہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے، اپنے اپنے انداز میں سنانے اور اس محفل کے انتظامات میں لگے ہوئے. جید علماء اکرام تشریف فرما ہے، جانتے ہیں اہل علم علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسی محفل جس میں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، عظمت کے اعتبار سے اس مجلس کا حکم رسول اللہ کی مجلس کا ہے. عظمت کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے حضور علیہ السلام جب ارشادات فرماتے صحابہ اکرام سنا کرتے تھے. اللہ کی رحمتیں برکتیں جیسے اس وقت نازل ہوتی تھی، اللہ اس مجلس کو بھی وہی عظمت اور وہی برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے جتنی دیر یہ آج کی یہ محفل چلے گی، تمام حضرات جو ہے وہ زندہ دلی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما رہے ہیں. اب تک جو حضرات تشریف لا چکے، نعت خوان حضرات، قرہ حضرات اور میری حاضری ہو گئی، ہم لوگ آپ کو ذرا تیار کر رہے ہیں، زمین میں ہل چلا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے، عارفی صاحب تشریف لائیں گے، دیگر نامور جو ہے وہ قرہ حضرات اور نعت خوان حضرات. آپ کی انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، روح بھی تازہ ہو جائے گی. پروردگار عالم نے تمام ہی انبیاء اکرام کو بڑی عظمت عطا فرمائی. ایک ایک نبی کو اللہ نے بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی. لیکن یاد رہے کہ باقی انبیاء اکرام کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمانی تھی وہ فرما دی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ابو البشر بنا دیا، تمام لوگوں کا ابا بنا دیا، تمام انسانیت کا ابا بنا دیا، تمام انبیاء اکرام میں پہلا نبی بنا کر، اور پھر آدم کو صفی اللہ بنا کر عظمت عطا فرما دی. نوح نجی اللہ دنیا میں آ گئے، انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے لمبی عمر عطا فرما کر ایک لمبا عرصہ تک اپنے دین کی خدمت اور تبلیغ کرا کر عظمت عطا فرما کے بالآخر نوح کو نجی اللہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتحانات میں ڈال کر، آزمائشوں میں ڈال کر بالآخر اپنا خلیل بنا کر خلیل اللہ بنا دیا. حضرت اسماعیل کی گلے پر چھری چلوائی، اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی. بالآخر اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر عظمت عطا فرما دی. قصہ مختصر یہ، تمام کے تمام انبیاء اکرام کو پروردگار عالم نے جس کو جو جتنی عظمت عطا فرمانی تھی عطا فرما دی. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
زبردست کی. اللہ نے صرف دنیا میں بھیجنے کے بعد تاج نبوت اڑانے کے بعد عظمتیں ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی عظمتیں عطا فرمائی. بلکہ واقعات سے پتہ چلتا ہے ابھی عالم ارواح کا بھی وجود کوئی نہیں. رب کائنات نے اس وقت بھی اپنے نبی رسول اللہ کو عظمتیں عطا فرمائی. عالم ارواح میں بھی رب کائنات نے تمام انبیاء پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. یہ عالم دنیا شروع ہو گیا یہاں بھی عظمتیں ملی. آج بھی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان محشر میں بھی عظمتیں عطا فرمائیں گے. بالآخر مقام محمود عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے جو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے میرے محبوب نبی آپ کو آج بھی کل بھی قیامت میں بھی جنت میں بھی وہ عظمتیں ملیں گی کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اور انبیاء کو جو عظمتیں اللہ نے عطا فرمانی تھی وہ عظمتیں مل چکی لیکن میرے اور آپ کے نبی اللہ رب العزت نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمانی ہے وہ مل چکی نہیں وہ مل رہی ہے. آج بھی اللہ اپنے محبوب نبی کی عظمتوں کو برابر بڑھا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا لوگو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل میں اللہ بھی کرتا ہوں اپنے محبوب نبی پہ درود و سلام میں بھی بھیجتا ہوں یعنی اپنی رحمت نازل کرتا ہوں. میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کیا کرو ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہے. پتہ چلا حضور علیہ السلام کی عظمتیں آج بھی بڑھ رہی ہے. اللہ بھی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں فرشتے بھی رحمتیں لے لے کر کے آ رہے ہیں. تمام کے تمام امت کے لوگ درود و سلام کے تحفے پیش کر کر کے اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں. اور باقی انبیاء اکرام کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی وہ محدود ہیں. میرے اور آپ کے نبی کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی وہ لامحدود ہیں. اگر صرف اور صرف امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسمانی بناوٹ کو ہی دیکھ لیں تو اللہ نے بے مثال بنا دیا. پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ جسم اطہر بھی بڑا بے مثال عطا فرمایا. سر مبارک بھی بڑا بے مثال عطا فرمایا. پیشانی مبارک بھی بڑی بے مثال عطا فرمائی. چہرہ انور بڑا عظیم عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے آنکھ مبارک ناک مبارک جسم اطہر کے تمام اعضاء بڑے اعلیٰ عطا فرمائے. علم نشرح لک صدرک سینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. زندگی گزارنے کے لیے شہر مدینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. جو چیز ملی نرالی ملی جو چیز ملی بڑی عالی شان ملی.